اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب کا دوسرا رکوع ہے الدرس الرابع با، آیت نمبر 9 سے 20 تک۔ سوال ہے، سبق کی آیات کی روشنی میں بتائیے غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مشکل گھڑی میں کن کن طریقوں سے مسلمانوں کو کامیاب کیا۔ تو پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کے اس نعمت کو، اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا۔ اذ جاءتکم جنود، جبکہ آئے تمہارے پاس کئی لشکر، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے بھیجی ہم نے ان پر ہوا، وہ جنودن، اور ایسا لشکر یعنی فرشتوں کا، لم تروہا، جسے تم نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اس سب کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس آیت کی ان آیات کی تشریح، سب سے پہلے پس منظر سن لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ اور بنو نذیر، جو کہ یہود کے قبائل تھے، اور یہود میں ایک چیز تھی کہ سازش کرنا ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ پچھلے 4000 انبیاء کو ان لوگوں نے شہید کیا تھا، تو اس وجہ سے ان کے اندر یہ خصلت موجود تھی۔ تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھانپتے ہوئے ان سے معاہدہ کیا، اور معاہدے میں کچھ شکیں تھیں۔ اس کی ایک شک یہ تھی کہ نہ ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے، نہ تم ہمارے ساتھ جنگ کرنا، نہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، نہ تم ہمارے ساتھ جنگ کرنا، اور نہ ہی ہم اگر کسی سے جنگ کر رہے ہوں گے تو تم نے اس کی مدد نہیں کرنی۔ اسی طریقے سے اگر تم کسی سے جنگ کر رہے ہوگے تو ہم ان کی تمہارے خلاف مدد نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ طے پایا تھا بنو قریظہ اور بنو نذیر کے ساتھ۔ اور ہوا یہ کہ انہوں نے پہلا معاہدہ توڑا غزوہ بدر کے موقع پر، خفیہ امداد کی کفار کی ایک۔ دوسرا معاہدہ انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر توڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو اسی وجہ سے جلا وطن کر دی، یعنی شہر سے نکال دیا، مدینہ سے نکال دیا۔ تو اس چیز کا ان کے اندر انتقام تھا، اور اسی انتقام کے غرض سے وہ پہلے ابو سفیان کے پاس تھے غزوہ احد ہونے کے بعد، اور اس سے کہا کہ آپ لشکر تیار کریں اور یک بارگی ہم حملہ کریں گے۔ اس میں انہوں نے بہت سے قبائل کو تیار کیا، بنو نذیر کے سردار نے بہت سے قبائل کی امداد دی، بہت سے قبائل کو تیار کیا۔ اس میں بنو نذیر، مشرکین مکہ، بنو غطفان، بنو قینقاع، یہ تمام لشکر تیار ہوئے، اور تقریباً یہ تعداد 10,000 اور بعض روایات میں آتا ہے 12,000 کے قریب بنتی ہے، یہ تعداد تھی۔ اور ادھر مسلمانوں کو جب خبر ہوئی تو مسلمانوں نے 3,000 کا لشکر ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ صحابہ کرام میں اتنی بڑی قافلے کے ساتھ جنگ کرنا ایک مشکل کام تھا، تو مشورہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں جب اس قسم کی گھمسان لڑائی ہوتی تھی تو ہم لوگ خندق کھود لیا کرتے تھے، مد مقابل اس طرف آ نہیں سکتے تھے، اور خود ہی وہ جنگ ختم ہو جایا کرتی تھی۔ تو چنانچہ حضرت سلمان فارسی کے مشورے کے مطابق خندق کھودی گئی مدینے کے اس جانب جس جانب سے کفار کے آنے کا اندیشہ غالب تھا۔ تو چنانچہ یہ خندق کھودی گئی، اور یہ خندق 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری اور تقریباً 1200 گز لمبی یہ خندق تھی، یہ کھودی گئی۔ اور پھر اس کے بعد کفار کا مقابلہ ہوا، اور 25 روز تک تقریباً انہوں نے مدینے کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن کوئی بات بھی نہ بنی، وہ اس طرف آ ہی نہیں سکتے تھے،
اور اگر کوئی ایک آ جاتا تو اس کو ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی امداد کی، اور اللہ تعالیٰ نے دو طریقوں سے مسلمانوں کی امداد کی، پہلا ہوا کے ذریعے سے، دوسرا فرشتوں کے ذریعے سے، کہ جب اس جنگ کو گزرے 25 دن گزر گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل میں طوفان آیا ہوا کا، اور اس ہوا نے ان کے گھوڑوں کی تنابیں توڑ دی، اور ان کی جو ہانڈیاں بڑی بڑی پڑی ہوئی تھی وہ الٹ گئی، اور ہر طرف افراتفری سا ہو گیا، اور ہر طرف سے واپس چل دو کی آوازیں آنے لگیں، یعنی میدان جنگ چھوڑو اور واپس چلو۔ اور جب صبح ہوئی تو دیکھا میدان سارا کا سارا خالی تھا، یعنی سارے کفار بھاگ گئے۔ یہ پہلی امداد تھی اللہ تعالیٰ کی ہوا کے ذریعے سے۔ دوسری امداد اللہ تعالیٰ کی ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے امداد کی، اور فرشتوں کو کہا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، لیکن ان فرشتوں نے جنگ نہیں کی، بلکہ کفار کے دل میں رعب ڈال دیا اور کافروں کی ہانڈیاں الٹ دیں۔ ہوا کے ذریعے سے ہانڈی الٹی ہے، اور فرشتوں نے اس ہانڈی کے الٹنے میں مدد کی ہے۔ شراب کے مٹکے توڑ دیے، خیمے اکھاڑ پھینک دیے، اور ان کے گھوڑے کے رسے توڑ دیے، اور بے تحاشا یعنی وہ گھوڑے بے تحاشا ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ان سب کی وجہ سے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور بھگدڑ مچ گئی۔ چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، اے ایمان والو، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم پر لشکر اوپر سے اور نیچے سے آ گیا تھا، یعنی اوپر سے مراد مکہ اور نیچے سے مراد بنو قینقاع وغیرہ اور بنو قریظہ والے جو مدینہ کے اندر موجود تھے، انہوں نے بھی اندرون خانہ معاہدے کی خلاف ورزی کر لی تھی۔ تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے، نیچے اور اوپر سے لشکر تمہاری طرف آ گیا۔ ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہوا اور فرشتوں کے ذریعے سے امداد کی، اور ان کفار کے درمیان خود پھوٹ پڑ گئی، اور وہ لوگ میدان جہاد چھوڑ کر بھاگ گئے۔